وہ رکشہ سے اتر کر جاکو کے نظر فریب راستوں پر گامزن تھے۔ روبینہ نے سارے دن کے بعد اپنے تخیل کی باغ ڈھیلی چھوڑ دی۔ حیرت اور خوشی کی ایک انجانی سی دھڑکن آج دن بھر اس کے دل میں رہی تھی۔ اچھا، تو یہ بھی کتنا دلچسپ اتفاق ہے، اس نے ہری بھری فارن پر بھرپور قدم جماتے ہوئے سوچا، جس کے الہ آباد سے یکایک چل دینے پر اس کو دلی صدمہ ہوا تھا، اور جس کو دوبارہ دیکھنے کی خفیف سی امید کو بھی وہ بڑی حسرت سے دفنا چکی تھی، وہ یوں آج اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ خواب نہ تھا بلکہ زندہ حقیقت تھی۔ آج وہ سنہرے بال، خوبصورت آنکھیں اور وہ دل آویز تبسم اس کے قریب سارا دن رہا تھا، مگر اس میں تھوڑی سی تبدیلی بھی آ گئی ہے۔ وہ پہلے سے بہت سنجیدہ اور خاموش نظر آ رہا تھا۔ اس نے کھڈ میں لہلاتے ہوئے سفید گلابوں کے جم غفیر کو غور سے دیکھتے ہوئے سوچا، اور اس کی یہ خاموشی بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ کیا اس کو یوں چپ چپ دیکھ کر تمہارا دل اس سے یہ پوچھنے کو نہیں چاہ رہا تھا کہ تم چپ چپ کیوں ہو؟ تم کو کیا رنج ہے؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا۔ نادر آج روز سے زیادہ خوش اور تازہ دم نظر آ رہا تھا۔ کئی دن کی سخت محنت کے بعد آج سارا دن آرام کر لینے سے وہ بہت بشاش تھا۔ ایبک کا غیر متوقع طور پر مل جانا اس کے لیے اہم بات نہ تھی۔ آج اس کو کئی جاننے والے ملے تھے، ان سب میں ایبک سے مل کر ذرا زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ گھر پر ان لوگوں کی ڈاک رکھی ہوئی ملی۔ نادر کو اپنی ماں اور بہن کے خط ملے، اور روبینہ کو اپنی بہن اور ماں کے۔ مشرق اور مغرب کے دو کناروں پر سے آئے ہوئے ان خطوں کا مفہوم ایک تھا اور موضوع بھی ایک تھا۔ اتوار کو ایبک آ رہا تھا، اور ہفتے کا دن بیچ میں بڑی سست روی دکھا رہا تھا۔ اس نے جاکو آنے کے بعد پہلی مرتبہ الہ آباد والی بوریت محسوس کی، جیسے کچھ کرنے کو نہ ہو۔ پھر ایک دم اس کا دل چاہا کہ کام میں اس قدر مصروف ہو جائے کہ اس کا دماغ کل کے متعلق سوچنا بھول جائے۔ اس نے گھر بھر کی صفائی کی، روشن دان صاف کروائے، دروازوں پر اسپرٹ سے صفائی کی، اور ان کے پیتل کے ہینڈل اور بت ہتے براسوں سے مل کر صاف کرتی رہی۔ محمود کو اس نے اپنے ہاتھ سے نہلایا اور تمام کمرے کی صفائی کی۔ نظر نہ لگ جائے اب تو تم بڑی محنتی گھر والی ہوتی جا رہی ہو۔ نادر اس کی تبدیلی پر بے انتہا خوش ہوا کرتا تھا۔ اس نے نادر کی بات کا جواب نہیں دیا، اور سر جھکائے کھڑی محمود کے جوتوں کو پالش کر کر کے رکھتی رہی۔ اتوار کی صبح روشن اور متبسم تھی۔ نادر حسب معمول غسل سے فارغ ہو کر ناشتے کی میز پر دیر تک بیٹھا اخبار دیکھتا رہا، پھر اپنے کاغذات لے کر اس کمرے میں جا بیٹھا جو اس نے اپنے پڑھنے لکھنے کے لیے بنایا تھا۔ وہ دیر تک لکھتا رہا، اور لکھتے لکھتے اس کی نظر چیری کے درختوں کی طرف گئی۔ لمبے لمبے شیشوں میں سے نظر آنے والے کاہی رنگ کے درخت ارغوانی رنگ کی چیری سے لدے ہوئے بہت پیارے نظر آ رہے تھے۔ اس کو اپنے بچپن کی یاد ستانے لگی، جب وہ پھلدار درختوں پر چڑھ کے ان کے پھل توڑا کرتا تھا، اور پھر اس کو اور بھی بہت سی یادوں نے ستانا شروع کر دیا۔ اب یہ تمام یادیں اور تصورات کتنے موہوم ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے قلم ہاتھ سے رکھ دیا۔ اس کا لکھنے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ باہر نکل آیا۔ محمود اکیلا اکیلا چیری کے درختوں کے نیچے گھوم رہا تھا۔ گھومتے گھومتے وہ زمین پر بکھرے ہوئے پائن کے نوکیلے اور چکنے پتوں پر اوندھا لیٹ گیا۔ کس چکر میں ہو؟ اس نے محمود سے پوچھا، اور محمود نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر شش کر کے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ سامنے بلوت کے درخت کی کھو میں ایک بھورا خرگوش چھپا ہوا ہے، میں اس کو پکڑنا چاہتا ہوں، مگر یار تم بھی یوں ہی ہو۔ معلوم ہے جنگلی خرگوش کتنا تیز دوڑتا ہے، نادر نے سرگوشی میں کہا۔ جواب میں محمود کی کالی اور خوابناک آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ سرگوشی میں بولا، یہ غلیل ہے، جب نکلے تو زن سے اس کی ٹانگ پر ایک غلہ ماروں گا اور لپک کر پکڑ لوں گا۔ اس کا دل چاہا محمود کو منع کرے، ایسا نہ کرو، لیکن اس کا جوش اور شوق دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ بھی اسی کے برابر گھات لگا کر اوندھا لیٹ گیا، اور خرگوش کی نقل و حرکت کو تاڑنے لگا۔ وہ منٹ منٹ پہ محمود کو اطلاع دیتا، اب اس کا کان نظر آ رہا ہے،
مونچھ کے 3 بال بھی باہر نکلے ہیں، آنکھ کا چوتھائی حصہ جھانک رہا ہے۔ محمود جھنجھلا سا گیا۔ ابا جان آپ تو اس کو بھگا دیں گے، معلوم ہے اس کے کان کتنے بڑے ہیں، سب سن لے گا۔ آپ چپ چاپ لیٹے رہیں، جیسے یہ نکلے گا میں اس کی ٹانگ میں ماروں گا، ادھر سے آپ گھیر لیجئے گا، ادھر سے میں پکڑوں گا۔ وہ انتہائی سعادت مندی سے محمود کی ہدایت پر عمل کر کے اوندھا لیٹ گیا۔ پتوں کی چرچراہٹ سنائی دی اور کھو کے باہر لرزتا کانپتا 1.5 کان اور مونچھ کے چند بال برآمد ہوئے اور پھر لپ سے اندر گئے، اور اس وقت انگارہ سی دہکتی ہوئی 2 آنکھیں بھی اپنے ساتھ لائے۔ نادر نے کنکھیوں سے محمود کی طرف دیکھا، اس کی ساری توجہ خرگوش کی طرف تھی۔ خرگوش نے جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ایک قلانچ لگائی اور نکلتے ہی سڑک سے ایک پتھر اس کی پچھلی ٹانگوں پر لگا۔ خرگوش بلبلا کر لپکا اور عین نادر کے ہاتھ کے قریب آ کر دبک گیا۔ دوسرے لمحے وہ اس کے پھرتیلے ہاتھوں میں تھا۔ واہ بھائی، خوب ہیں آپ تو، دیکھ لو۔ نادر کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ دونوں بیٹھے ہوئے خرگوش کے معائنے میں مصروف تھے۔ عین اسی وقت پھاٹک کھلا اور پھر پائن کے نوکیلے پتوں پر کسی کے قدموں کی چرچراہٹ سنائی دی۔ دونوں میں سے ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہ دیکھا کون آیا ہے، اور آنے والا خاموشی سے کھڑا اس دلچسپ نظارے کو دیکھ رہا تھا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان بیٹھا ہوا وہ سہما اور لرزتا ہوا ننھا سا بھورا خرگوش اور ان دونوں کا انہماک۔ اب وہ دونوں اس کی مضروب ٹانگ کو سہلانے میں مصروف تھے کہ ایک تیسرا سر ان دونوں کے سروں کے درمیان آ کر خرگوش پر جھک گیا۔ نادر نے چونک کر دیکھا۔ اوہو ایبک، تم کب آئے؟ بس سیدھا چلا آ رہا ہوں۔ ارے ایبک بھائی، آپ کہاں سے آ گئے؟ خرگوش محمود کے ہاتھ سے نکلتے نکلتے رہ گیا۔ ارے ہم تو کہیں سے بھی آ گئے، تم بتاؤ کہ یہ کہاں سے آ گئے؟ محمود نے اپنی کارگزاری اور ابا جان کا ناڑی پن اور چستی بڑے جوش اور خروش سے بیان کی۔ یہ دیکھیے، میں نے پچھلی ٹانگ پہ پتھر مارا تھا، مگر یار یہ تو ظلم ہوا، غریب کو زخمی الگ کیا اور گھر سے بے گھر کیا۔ ایبک نے خرگوش کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیوں ظلم کیوں ہوا؟ دیکھیے نا، اب دن بھر اس کو کتوں کا ڈر رہتا ہے، مشکل سے اپنے لیے کھانا تلاش کرتا ہے۔ ہمارے پاس رہے گا تو جان بھی محفوظ رہے گی اور کھانے پینے کی فکر بھی نہ کرنی پڑے گی۔ ہاں بھائی، ٹھیک کہتے ہو، قاضی کے گھر کے چوہے ایسے ہی ہوتے ہیں، ایبک نے قہقہ لگایا۔ چند منٹ تک ایبک نے انتظار کیا کہ یہ چلیں اندر تو میں بھی اندر جاؤں، لیکن دونوں میں سے ایک کو بھی اندر جانے کی جلدی نہ تھی۔ ایبک نے اپنی برساتی اٹھائی اور اندر کی طرف چل دیا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا کہ گیلری میں اس کے سامنے وہ کھڑی تھی، صبح بہار کی طرح مسکراتی ہوئی، بڑے بڑے نیلے رنگ کے پھولوں والی سکرٹ اور بہت ہلکے آسمانی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے بلاؤز میں وہ آسمانی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ تھا اور دوسرے میں بے ترتیب پھولوں کا ایک ڈھیر جو وہ گیلری کے گلدانوں میں سجانے کے لیے لائی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ آگے بڑھائی۔ ہیلو ایبک، اس نے سرگوشی میں کہا۔ ہاں روبی۔ اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر اس کا نام نکل گیا اور دوسرے لمحے وہ منہ پھیر کر کھنکارنے لگا۔ روبی، اس کا دل اس آواز کے ساتھ رقصاں ہو گیا۔ اس نے کئی مہینوں بعد اس خوبصورت آواز میں اپنا نام سنا تھا، اس شخص کے منہ سے جس کے متعلق اس کا دل کہتا تھا ضرور وہ اسے اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ مگر اس اثنا میں ایبک بالکل سنبھل گیا تھا اور اس کی ہوش مندی پوری طرح اس پر مسلط تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے جاننے اور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ذرا یہ پھول گلدانوں میں لگانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ لائیے میں آپ کی مدد کروں، اس نے جان بوجھ کر اردو میں کہا تاکہ اس کا مخاطب اس انداز تخاطب سے سمجھ جائے کہ وہ اس کا احترام کرتا ہے۔ روبینہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی کرسی کے پاس سٹول کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے ہاتھ پھولوں کے ڈھیر میں الجھ کر رہ گئے۔ ایبک بڑے اہتمام سے ان میں سے گلاب کی بڑی بڑی نیم شگفتہ کلیاں سجاتا رہا۔ جب وہ اس میں کلیاں سجا چکا تو گلدان کو اس کی جگہ پر رکھ کر اس کو تنقیدی نظر سے دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ سیٹی بجاتے ہوئے وہ کبھی کسی پھول کو ایک طرف جھکا دیتا اور کسی کو سیدھا کر دیتا۔ دفتن روبینہ کی نظر اس پر پڑی۔ ایبک نے پھولوں کی آرائش میں غضب کا آرٹ دکھایا تھا۔ گلدان اور پھول دونوں ہی ایک عجیب تاثر اور کیفیت میں نظر آ رہے تھے۔
چند مسکراتی ہوئی نیم شگفتہ کلیاں سر اونچا کیے حیران سی نظر آ رہی تھیں، جیسے کسی کے سوتے سوتے آنکھ کھل جائے اور وہ نندا سی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا ہو۔ پھر ان کے درمیان میں شگفتہ پھول اسی طرح سر جھکائے ہوئے تھے جیسے کوئی اپنے ہی حسن و جمال دیکھ کر شرما جائے۔ اس نے سگریٹ کا ہلکا سا کش لیا اور خوشی اور حیرت کی ملی جلی سی چیخ مار کر سیٹی بجائے، ونڈرفل ایبک، یہ تم نے کتنی پیاری طرح سجائے ہیں۔ آپ کو پسند آ گیا یہ سٹائل؟ مجھے ایسے ہی کئی سٹائل اور بھی آتے ہیں۔ ہاں مجھے بہت پسند آیا، اتنی پیاری طرح میں نے صرف جاپانیوں کو پھول سجاتے دیکھا ہے۔ ہاں میں نے بھی یہ آرٹ ایک جاپانی گھرانے ہی سے سیکھا ہے۔ کیا تم جاپان گئے تھے؟ نہیں، یہ بہت پرانی بات ہے، میرے بچپن کی۔ اس کی آواز بہت دور سے آتی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بچپن کی کسی بہت ہی سہانی یاد میں کھو گیا۔ وہ لوگ تم کو کہاں مل گئے تھے؟ ہمارے ملک میں جاپانی نظر نہیں آتے، لیکن ایک مرتبہ جب میں چھوٹا سا تھا تو ایک جاپانی کنبہ آ کر نامعلوم کس سلسلے میں ہمارے آبائی مکانوں میں سے ایک مکان میں ٹھہرا تھا۔ ہماری خاص حویلی سے متعلق ایک مکان تھا جس کو بعد میں ایک چھوٹے سے بنگلے کی شکل دے دی گئی تھی۔ یہ حصہ ایک باڑھ کے ذریعے ہماری حویلی سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ یہ کنبہ اسی میں مقیم تھا، میاں بیوی اور 2 لڑکیاں۔ ایبک اسی طرح بات کو جاری رکھے تھا گویا کوئی اس کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ یہ بات ضرور سنائے۔ وہ لوگ کتنے دن وہاں رہے؟ کئی سال۔ میں نے ان کے یہاں اپنا زیادہ وقت گزارا تھا، میرا دل گھر میں نہیں لگتا تھا۔ وجہ میں تم کو بتا چکا ہوں، بار بار دہرانے سے فائدہ۔ اس نے اسی گلدان کے قریب کھڑے کھڑے دیوار سے سہارا لیے اس کو وہ ساری بات اس طرح سنائی جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ مجھے اس کے گھر کا ہر فرد پسند تھا۔ ان کی ماں تندرست، خوش نصیب اور اپنی بچیوں سے بے حد محبت کرنے والی تھی۔ مجھے اب تک اس کی ہر بات یاد ہے، اس کا سلک کا پھولدار کمونو، سیاہ سیدھے بال خوبصورتی سے آراستہ کیے ہوئے۔ وہ بڑی منتظم اور ہنسمکھ عورت تھی۔ اس خاندان کا باپ درشت خو، کاہل اور تند مزاج نہ تھا، وہ بڑا حلیم تھا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں شفقت اور محبت تھی اور وہ پھولوں کے پرستار تھے۔ میں دیکھتا تھا ان کی زندگی میں بانسوں کا بڑا دخل تھا۔ ان کا فرنیچر زیادہ تر بانسوں کا بنا ہوا تھا۔ چھلے ہوئے بانس کی ایسی ایسی چیزیں بنی تھیں جو مجھے آج تک یاد ہے، اور آج بھی میں سوچتا ہوں کہ بانسوں کی اس محبت نے ان کی زندگی میں وہ سریلا پن اور گھمبیرتا پیدا کر دی تھی جو صرف بانسری ہی کا حصہ ہے۔ اس نے غیر ارادی طور پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ میں تم سے کیا بتاؤں ان کی زندگی میں کس درجہ نغمگی اور بانک پن تھا۔ ان کے دریچوں میں لٹکی ہوئی چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بڑا دل نشیں ترنم پیدا کرتی رہتی تھیں۔ اس بچپن کی عمر میں بھی مجھے خیال آتا تھا ان گھنٹیوں سے پیدا ہونے والی یہ سریلی ٹن ٹن کسی آنے والے لمحے سے باخبر کرتی اور وقت کی تیزی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سنو، ایک لمحہ اور گزر گیا۔ ان کے ہاں رکھا ہوا بت کا مجسمہ آنکھیں بند کیے ہوئے گیان میں مصروف ایک سرچشمہ تسکین نظر آتا تھا۔ میں ان کے ہاں دن بھر کھیلا کرتا تھا۔ ایک لڑکی کی عمر تقریباً 16 سال تھی، دوسری 12 سال کی تھی، یعنی تقریباً میری عمر کی۔ مجھے اس بڑی والی لڑکی سے بہت الفت اور لگاؤ تھا۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ روبینہ کی آواز میں خفیف سے لرزش تھی۔ یہ آواز کچھ اس طرح معلوم ہوئی گویا کسی دیر کے پیاسے کے گلے سے نکلتی ہو۔ یہ میں نہیں جانتا وہ کیسی تھی۔ میں تم کو کس طرح بتاؤں وہ کیسی تھی؟ وہ بے وجہ جھنجھلا کر بولا۔ ٹھہرو، مجھے اس کی صورت آج بھی یاد ہے، لیکن الفاظ اس کیفیت کو نہ بیان کر سکیں گے جو اس کے وجود کا خاص حصہ تھی۔ اس کا قد عام جاپانی عورت سے قدرے نکلتا ہوا تھا۔ اس کی رنگت پکے ہوئے زرد سیب کی سی تھی، سنہری سا نارنجی پن لیے ہوئے۔ اس کی آنکھیں پتلے پتلے باداموں کی طرح تھیں اور پکی ہوئی چیری کی طرح عنابی، اور رسیلے لب۔ وہ خاموش رہا کرتی تھی، لیکن اس کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ میں اس کا بن داموں غلام تھا اور اس کے حکم کا منتظر رہتا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام اوہارا تھا۔ اوہارا، ہاں اس کا نام اوہارا ہی تھا۔ کتنا خوبصورت نام ہے! ایسا معلوم ہو رہا ہے کسی نے بربط کے تاروں کو دھیرے سے ہلا دیا ہے۔
ہاں ٹھیک ہے، مگر اس ہم عمر لڑکی کی بھی تو بات بتاؤ۔ وہ اوہارا کا ذکر کاٹ دینا چاہتی تھی۔ وہ بس ایسی ہی تھی جیسے ہم تم ہوتے ہیں، معمولی سی۔ روبینہ چونک پڑی۔ جیسے ہم تم ہوتے ہیں، بالکل معمولی۔ ایبک اپنی رو میں بہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی بہت شریف اور دھومی قسم کی تھی، اگرچہ جاپانی معاشرت کی وجہ سے اس کو بھی خاموش اور سنجیدہ اور پرسکون رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا، لیکن اس خاموشی میں تکلم اور سکون میں سیمابیت جھانکا کرتی تھی۔ میں اس کے ساتھ بہت کھیلتا تھا۔ ذرا نظر بچی اور اس کا ادھم شروع ہو جاتا تھا۔ یہ دیکھو، اس نے ایک مرتبہ میرے کاٹ لیا تھا۔ اس نے آستین کھسکا کر اپنی باہ دکھائی، کمبخت نے خون نکال دیا تھا۔ وہ ہنسی۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام نہیں، ٹھیک یاد نہیں، ایسے کوئی عام سا جاپانی نام تھا، ہوگا کچھ۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلا دیا۔ اور کچھ جاپانیوں کے بارے میں؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ ایبک اس طنز کو شاید نہ سمجھا اور بولا، ابھی بہت کچھ ہے۔ میں صبح سے شام تک ان کے ہاں کھیلتا، ان کے ساتھ تیلیوں سے چاول اور مچھلی، بھنے ہوئے جھینگے اور ماंس کا شوربہ پیا کرتا۔ سارے دن رہنے کے باوجود میں نے اوہارا کے قدموں کی ناگوار چاپ نہ سنی، نہ اس کو گرم یا اونچی آواز سے بولتے دیکھا۔ میں اس کے ساتھ چاول صاف کرتا اور باغ میں کام کیا کرتا۔ وہ ٹھنڈی چکنی چٹائی پہ بیٹھ کر سلائی کرتی تو میں اس کی سوئیاں پرو دیا کرتا۔ جب وہ اپنی بہن کے بال بناتی تو میں ضد کرتا اور اپنا سر اس کے آگے کر دیتا کہ میرے بھی بال بناؤ۔ اس کو میرے سنہرے اور گنگریالے بال بہت پسند تھے۔ وہ بڑے پیار اور خاموشی سے میرے بالوں کو سلجھاتی اور مانگ نکالتی۔ میں شکریہ کے طور پر جھک کر اس کے کمل جیسے نازک اور خوبصورت ہاتھوں کو چوم لیا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محرومی تھی۔ اس نے اپنا گلا صاف کیا اور بولا، میں قسم کھاتا ہوں میری ماں نے کبھی میرے سر میں اس دلار سے کنگھی نہ کی تھی۔ اس کو بابا کی خدمت اور سوکنوں کے جلاپے سے فرصت ہی کب ملی تھی۔ میں رات تک وہیں کھیلتا رہتا۔ وہ کہتی، جاؤ ایبی، تم گھر بھاگ جاؤ، خانم تمہارا انتظار کرتی ہوں گی۔ نہیں، وہ میرا انتظار نہیں کرتی۔ پھر بھی تم اب گھر جاؤ، نہیں تو تم کو ڈانٹ پڑے گی۔ وہ ہرا باغ میں اندھیرا ہے، چلو میں تم کو پہنچا دوں، وہ ٹارچ اٹھائے ہوئے کہتی۔ نہیں، میں ٹارچ کی روشنی میں نہیں جاؤں گا، تم اپنی بانس کی قندیل جلا کر مجھے راستہ دکھاؤ۔ وہ مسکراتی ہی اٹھتی، اپنی لکڑی کی جوتی میں آہستہ سے پیر ڈالتی اور لکڑی کے اس جوتے سے ایسی پیاری آواز نکلتی کہ میں کیا بتاؤں، ایک بڑے دھیمے زیر و بم کے ساتھ۔ وہ کہتی، چلو ایبی۔ اپنی قندیل لیے وہ چلتی، میں جان بوجھ کر آہستہ آہستہ چلتا۔ میں نے باڑ کے ایک حصے کو دبا دبا کر راستہ بنا لیا تھا۔ جو ہی میں اس طرف پھلانگتا، اس کی نقرئی آواز آتی، سایونارا، سایونارا۔ میں اس کو پلٹ کر دیکھتا۔ جب تک میں اندر نہ جاتا وہ اپنا ہاتھ اونچا کیے مجھے راستہ دکھاتی رہتی، اور باغ میں قندیل کی دھیمی دھیمی روشنی میں وہ ایسی نظر آتی جیسے خواب۔ بس پھر وہ ایک دن چلے گئے۔ اس نے کئی برسوں کی باقی داستان کو ان چند لفظوں میں لپیٹ دیا۔ کیوں؟ کب؟ کیسے؟ روبینہ نے سوال کیا۔ بس میں علی گڑھ چلا گیا تھا اور چھٹیوں میں واپس آیا تو تمام وقت وہیں گزارا کرتا تھا۔ پھر ایک سال جب میں واپس گیا تو باڑھ کے اس پار سناٹا اور ویرانی تھی۔ مالی نے بتایا کہ ناکامورا صاحب تو واپس چلے گئے۔ بس اچانک ہی چلے گئے، کسی کو علم بھی نہ تھا۔ 3-4 روز ہوئے ان کو گئے ہوئے۔ بہت دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ کسی خفیہ کام کے سلسلے میں یہاں تھے اور جانے سے چند روز پہلے ہر شخص کا پیسہ ادا کر کے گئے تھے۔ مالی کی بات سن کر میں بڑی دیر تک سوچتا رہا، کیا اوہارا اور اس کے جاپانی ماحول کے بغیر بھی زندگی گزر جائے گی؟ اس وقت میری عمر 17 سال کی تھی۔ یہ کہہ کر اب خاموش ہو گیا۔ روبینہ کو محسوس ہوا جیسے متواتر برستے رہنے کے بعد زور شور کی بارش تھم گئی ہو، جیسے تلاطم پذیر دریا کی روانی یکا یک ساکت ہو گئی ہو۔ لیکن وہ پھر بولا۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ دھیما اور ٹھہرا ہوا تھا۔ میں کسی نامعلوم جذبے کے ماتحت خالی بنگلے میں جا گھسا۔ ویرانی اور افسردگی میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ اپنا ہر نقش مٹا گئے تھے، اپنا ہر تاثر سمیٹ لے گئے تھے۔ میں ہر کمرے اور کونے میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔
مگر مجھے ان کی چھوڑی ہوئی کوئی چیز نہ ملی۔ سب سے آخر میں اوہارا کے کمرے میں داخل ہوا اور وہاں پر مجھے ایک کمزور سی مترنم ٹن نے متوجہ کیا۔ کیا یہ میرا وہم ہے؟ میں نے سوچا، مگر دوسری ٹن پر میری نظر اوہارا کے دریچے پر ٹھہر گئی۔ دریچے کے عین وسط میں پگوڈوں کی شکل کی ننھی سی گھنٹی لٹکی تھی۔ میں دوڑ کر بے تابی سے دریچے کے پاس گیا اور اسے بڑی احتیاط سے اتارا، گویا وہ پانی کا بلبلا ہے جس کے ٹوٹ جانے کا خوف ہے۔ میں نے اس کو ایسی بے یقینی سے چھوا جیسے وہ کوئی سراب ہو۔ وہ گھنٹی ابھی تک میرے پاس ہے۔ پھر میرا دل وطن سے اور بھی اچاٹ رہنے لگا۔ تمہیں معلوم ہے کیوں؟ ہاں، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ گل شیر کا واقعہ ہو گیا اور یوں مدت سے میں گھر نہیں گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، آؤ میں تم کو بتاؤں اوہارا کیسی تھی۔ وہ لپک کر نرگس کے پھولوں سے بھرا ہوا گلدان اٹھا لایا۔ اس نے اس کی طرف اشارہ کیا، بالکل گل نرگس کی طرح خاموش، پروقار، حسین اور پائیدار۔ وہ گل نرگس کی طرح تھی، کسی عظیم معبد کی دیوداسی کی طرح، اور اوہارا خود ایک عظیم معبد تھی، اس لیے کہ پرستار ایک چھوٹا سا معصوم دل تھا جس میں کھوٹ اور گناہ نے ابھی جنم نہ لیا تھا، اور وہ بغیر کسی ترغیب کے خود بخود اس کے آگے جھکا تھا۔ وہ ایک دم بولا، اگر کہو تو میں اس گلدان میں نرگس کے ان پھولوں کو پھر سے سجا دوں۔ اس نے رضامندی کے طور پر سر ہلایا اور گیلری سے باہر نکل گئی۔ وہ بڑے اشتیاق اور عقیدت سے نرگس کو گلدان میں سجاتا رہا اور برآمدے میں کھڑی ہوئی مغربی عورت سوچ رہی تھی، اف، یہ انوکھا دیوتا، یہ مشرق کا فرزند جو بظاہر اس قدر بے پرواہ اور لاابالی معلوم ہوتا تھا، کتنا حساس اور نازک دل رکھتا ہے۔ اس اکھڑ علاقے کے باسی نے کس احتیاط سے بچپن کی اس موہوم یاد کو اپنے دل کے نہاں خانوں میں محفوظ کر رکھا ہے، کس شوق اور محبت سے اس برسوں پرانے مہمان کی میزبانی کر رہا ہے۔ اف، یہ افلاطونی خیالات، یہ عجیب و غریب بہکے ہوئے جذبات، جیسے کوئی سحر زدہ ہو۔ ان کے یہاں وہ سارا دن کس قدر خوش اور بے تکلف رہا، جیسے وہ اپنوں میں ہو اور یہ اسی کا گھر ہو۔ نادر نے یہاں پر استاد اور شاگرد کا جو خفیف سا فرق تھا وہ بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ سارے دن کس قدر بے تکلفی سے ہنستے، بولتے اور تاش کھیلتے رہتے۔ پھر نادر تاش سے اکتا کر محمود کے ساتھ اس کے خرگوش کو کھلانے بیٹھ گیا اور دونوں رمی کھیلتے رہے۔ خرگوش کچھ خفا سا بیٹھا تھا، اس کے مونچھوں کے بال لرز رہے تھے اور نرم نرم کان کھڑے تھے۔ تشتری میں چنے کی دال رکھی تھی۔ ایبک ہارتے ہارتے تھک گیا اور اس نے پتے ڈال دیے۔ کون جیت رہا ہے؟ نادر نے خرگوش پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں ہار رہا ہوں، ایبک نے جمائی روکنے کی کام کوشش کی۔ ہار رہے ہو تو ہٹاؤ پتے، پھینک دو، تم کو نیند آ رہی ہے، اور یہاں لیٹ کر سو جاؤ، اس نے کشن دیتے ہوئے کہا۔ ایبک ذرا جھینپا۔ ارے بھائی آ بھی جاؤ، ہٹو تو محمود، تم اس طرف بیٹھ جاؤ، ایبک بھائی کو لیٹ جانے دو۔ اور ایبک اس کے بالکل قریب ہی لیٹ گیا۔ استاد اور شاگرد کی عمروں میں کچھ تھوڑا ہی سا فرق تھا، اور اس وقت ان دونوں کے درمیان صرف خرگوش ہی حد فاضل بنا ہوا تھا۔ نامعلوم کیوں روبینہ کو یہ بہت ناگوار گزرا کہ نادر ایبک کو ہتھیا کر لیٹ رہا ہے۔ اس نے سگریٹ کے 2-3 کش لگائے، اپنے پیروں کو سمیٹا اور پھر پھیلایا۔ روبینہ تم بھی سو جاؤ، تم کو بھی نیند آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے نیند صرف تم کو آ رہی ہے، جو تم ایک ایک کو سونے کا مشورہ دے رہے ہو، نے خاصی اونچی آواز میں کہا۔ شش، وہ سو رہا، آہستہ بولو۔ وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ باہر اچانک بادل امنڈ آئے تھے، شیشوں کے باہر بارش ہوتی نظر آ رہی تھی، اندر خنکی بڑھ رہی تھی۔ نادر اٹھا اور ایک کمبل لا کر ایبک کو اڑا دیا۔ ایبک نے آنکھ کھولی، اس کو دیکھا، کروٹ لے لی۔ وہ اس کا ہمیشہ اسی طرح خیال رکھا کرتا تھا، سردیوں کی راتوں میں اس سے بڑھ کر اور باتیں کر کے جب وہ جانے لگتا تو ہمیشہ نادر کے منہ سے بے خیالی میں نکل جاتا، کوٹ کے بٹن لگا لو، مفلر لپیٹ لو۔ گرمی کے دنوں میں تیز لو میں اس کو آتا دیکھ کر خفا ہوتا، یہ کیا حرکت تھی، لو میں نکل پڑے، امتحان کے قریب بیمار ہو جاؤ گے۔
اور اس خیال، اس محبت بھری روک ٹوک کا بدل ایبک کے خیال میں دنیا کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ لوگ شام کے 5 بجے تک سوتے رہے۔ خرگوش بھی اب نادر کی کوہنی کے زاویے میں دبکا ہوا سو رہا تھا۔ آیا نے تیسری بار کمرے میں جھانکنے کے بعد سوچا، یہ صاحب لوگ بھی نہ جانے کیسے ہوتے ہیں، سوئیں گے تو سوتے ہی چلے جائیں گے، جاگنے پر آئیں گے تو رات رات بھر تاش کھیلیں گے، قلم چلائیں گے، ہنسیں گے تو ہنستے ہی چلے جائیں گے، روئیں گے تو روتے ہی رہیں گے، کچھ ٹھیک نہیں ان کا۔ اس نے سر ہلایا اور چائے بنانے چلی گئی۔ چلتے وقت ایبک نے ان کا شکریہ ادا کیا، میرا آج کا دن بہت اچھا گزرا اور اتنا مزے کا کھانا تھا، اب پرسوں آپ لوگ چائے لائیے، میں انتظار کروں گا۔ نہیں ایبک، یہ پابندی نہ لگاؤ، ہم کسی دن ضرور آ جائیں گے۔ اچھی بات ہے، ایبک نے سوچا، اگر نہ بھی آؤ تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس نے گیٹ کا دروازہ بند کیا اور آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے وہ مڑا اور اس نے دیکھا محمود اور نادر اندر جا چکے تھے۔ روبی وہیں کھڑے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے سے سرخ رنگ کے پھاٹک کے قریب ہرے بھرے درختوں اور پھولوں کے درمیان کھڑی ہوئی وہ کسی مغربی مصور کا شاہکار نظر آ رہی تھی۔ وہ چند قدم واپس آیا، اس کے سامنے جھکا اور ہاتھ ہلا کر دوبارہ خدا حافظ کہا اور پھر رفتہ رفتہ اس کی نگاہوں سے دور ہو گیا۔ وہ ویسی ہی افسردہ اور سرنگوں کھڑی تھی۔ وہ اس شخص کو سمجھ نہ پائی تھی جو کبھی بالکل بیگانہ سا نظر آتا تھا اور کبھی